میں پہلی دفعہ عمرے پہ آیا ہوں، اللہ پاک آپ کو آپ کی دعائیں منظور فرمائے۔ میں نے غریبوں اور یتیموں کے لیے ایک ٹرسٹ کھولا ہے، اللہ کامیاب کرے اور اللہ اس میں اور زیادہ سے زیادہ وسعت عطا فرمائے۔ اگر کسی پہ قرضہ ہے تو عمرہ کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ دیکھو نا، آج کل تو دنیا میں اگر دیکھو تو جتنے بڑے بڑے مل آنر ہیں اتنے بڑا قرضہ ہے، جتنے بڑے بڑے فیکٹری ہولڈرز ہیں اتنا بڑا قرضہ۔ اس کا معنی وہ حج بھی نہ کریں کیونکہ قرضہ ہے ان پر۔ اگر قرضہ 10 لاکھ ہے تو 10 کروڑ کی تو جائیداد موجود ہے، تو پھر کیا قرضہ ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ قرضہ اتارنے کے لیے ایک تو عمل ہے کہ آدمی استغفار زیادہ پڑھے، اور دوسرا حضور کی ایک دعا مبارک ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک امن سواک۔ یہ دعا جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس سے بھی جتنا قرضہ ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ قرضہ اتر جائے۔ طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھی، وقت مکروہ تھا، میں حل کرا کے آرام کھول دیا، اگلے دن 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ طواف کرنے کے بعد دونوں کندھے ڈھانپنے یاد نہیں رہے، نماز پڑھتے ہوئے یاد آیا تو ڈھانپ لیا، کوئی بات نہیں۔ یہ مستحب مسئلے ہیں، ہو جائے ثواب ہے، نہ ہو تو کوئی سزا نہیں ہے ان پر۔ احرام کی حالت میں آدمی سو گیا، نیند میں سر پہ کپڑا آ گیا، کوئی بات نہیں۔ حالت احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ زمزم بیٹھ کے پئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ مسجد انڈیا میں رہتا ہوں، وہاں تو نمازی کے آگے نہیں گزرتے، یہاں بھی نہیں گزرنا چاہیے، لیکن تمہاری مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اور یہاں کتنے ہیں؟ یہاں اگر بیٹھے رہیں تو انشاءاللہ اب 3 گھنٹے بھی حرم سے نہیں نکل سکتے۔ تو اگر مجبوراً نکلنا ہو تو سیدھے کی جگہ سے آگے ہو کے گزر جائیں۔ میری لڑکی جو ہے وہ لڑکوں سے دوستی لگاتی ہے تو لڑکوں سے ہی لگائے گی، لڑکیوں سے تھوڑا لگائے گی۔ اس کی شادی کر تو قصہ ختم ہو جائے۔ قادیانیوں سے جہاد کرنا فرض ہے قتال، لیکن امیر کے حکم سے۔ میں پہلے 4 مہینے تبلیغ میں جا چکا ہوں، اب میرا ارادہ ہے 7 مہینے کے لیے۔ 12 جا سکتے ہیں، شادی شدہ بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھو نا، یہاں شادی والے جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی بیویاں فارغ ہو گئی ہیں۔ مسئلہ تمہیں تبلیغ میں اٹکتا ہے، ان میں کیوں نہیں اٹکتا جو 2 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ میرے اوپر زکوٰۃ ضروری میں قرض ہو گیا، میں ہجری سال کے حساب سے روزے کے مہینے کے لیے دے دوں، زکوٰۃ شعبان میں دو، رمضان میں دو افضل ہے، شعبان میں دو افضل ہے، جب بھی دو زکوٰۃ ادا کرو۔ 1 سال سے کاروبار نہیں ہے، استغفار زیادہ پڑھو، اللہ مشکل حل کریں گے۔ نہاتے وقت بات کرنی چاہیے کہ اکیلے نہاؤ گے تو کس سے باتیں کرو گے؟ اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور کسی نہر پہ یا دریا میں نہا رہے ہو تو کوئی حالت ہی نہیں بات کرنے کا، تاکہ ڈوب جاؤ تو کسی کو پتہ تو ہو کہ بات ہی نہیں کرنی، وہ ڈوب جائے۔ بچوں کے رشتے کے لیے اللہ آسان فرمائے، سورۃ الرحمن پڑھو سارے گھر والے۔ ہم جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت سے ادا نہیں ہوتی، باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑیں گی، یا اس مسجد میں جاؤ جہاں 20 ہوں۔ یہ محض ضد ہے، ورنہ جس بات پہ امت کا تواتر اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی۔ اب دیکھو سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، نکلا ہوا ہے۔
اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے قاضی بھی تھے، عطیت اللہ، فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تراویح پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں 20 تراویح ہے، اور حرمین الشریفین میں بھی 20 تراویح، 20 تراویح ہے اور 3 وتر۔ یہ تو امت کا پورا یعنی مکمل عقیدہ۔ اچھا، وہ جس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں 8 رکعت، وہ تہجد کی رکعتیں ہیں، وہ تراویح کی نہیں ہیں۔ اور تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت بنا کے پڑھیں۔ کان یصلی اربعن، بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت، اور پھر آپ کی نماز کا کیا کہنا ہے، وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ تراویح میں 2 رکعت ہوتی ہے، تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ترویح ہے، آرام ہے، اس میں تو ترویح نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر تہجد کے لیے تو رات کا آخری وقت افضل ہے، اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو، یہ کہاں ہے؟ تو اس لیے بلا وجہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک ہی علاج ہے کہ دعا کریں اللہ دلوں سے بغض اور ضد کو نکال دے، تو کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اب دیکھیں ایک حدیث میں 11 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے، 13 رکعت بھی ہے، 20 رکعت۔ تو اب جو آدمی 20 پڑھے گا تو 8 والی حدیث، 12 والی، 11 والی، سب پہ عمل ہو گیا نا۔ اور جو 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں، تو جو 4 حدیثیں چھوڑتا ہے وہ تو جناب پکا حدیث پہ عمل کرنے والا ہے۔ جو ایسا عمل کرتا ہے کہ ساری حدیثوں میں عمل، جو کہہ دے نہیں جناب یہ دیکھو یہ تو ونفی ہیں، اب اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ دعا کی جائے۔ ایک شخص مدینے سے مکہ پاکستان سے رمضان میں آ کے عمرہ کرتا ہے، شوال کا چاند اس کو مکے میں نظر آ جاتا ہے، حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی حج کر چکا ہے زندگی میں، حج تو ایک ہوتا ہے، ہر دفعہ فرض تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے عمرہ کیا، پھر وہ جدہ گیا، جدہ سے واپسی پہ اس نے عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جدہ کو میقات تو نہیں ہے، عمرہ کرے مرضی نہ کرے مرضی۔ میری اولاد نافرمان ہے، آپ خود بھی نافرمان ہوں گے اپنے والدین کے، وہی سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ اس لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اور روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ میرے بچوں کی ہدایت کر دے، اور سورۃ الاخلاص جو ہے 100 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ 3 وتر ملا کے پڑھیں تو حدیث میں ثابت ہے، اور ایک الگ پڑھیں تو ثابت ہے، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں۔ پڑھتے سب 3 ہیں اللہ کے بندے، ایک وتر کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ وہ پہلے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، ہم سلام نہیں پھیرتے، پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں۔ اگر وتر 1 رکعت ہوتے تو حضور 3 صورتیں کیوں بتلاتے کہ بھی پہلی صورت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد؟ جب ہے ہی وتر 1 رکعت تو 3 صورتیں سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے وہی کہا نا کہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں۔ ایک آدمی گیا تو اس نے سر کے کپڑا اتار کے نماز پڑھی، فارغ ہونے کے بعد مولوی صاحب نے ٹھنڈے دل سے سمجھایا اسے، بیٹا کہ آپ نے تو اچھا خاصی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، نماز میں کھڑے ہوئے تو اتار دی۔ کہتے جی میں مردہ سنت کو زندہ کرتا، اور مردہ سنت کو زندہ کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ سنت کون سی مردہ ہو گیا؟ کہ جی سر ننگے کپڑے سے۔ کہا یہ تو سنت ہے ہی نہیں، تو زندہ کس کو کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے بندے سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو، تو حضور نے ہمیشہ عمل تو کیا، پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی، ٹوپی کے ساتھ پڑھی۔ وہ تو بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر سر پہ کپڑا نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، تو تم نے اس کو سنت کیسے بنا لیا، پھر مردہ بھی کر لیا، اب اس کو زندہ بھی کر رہے ہیں۔
بس کیا کرے آدمی، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے۔ غیر مسلم عورتوں کو گھر میں ملازم رکھ کے کام کرا سکتے ہیں، کپڑے بھی دلوا سکتے ہیں، کیا انسان تو ہے نا، کافر ہونا الگ بات ہے۔ انٹرنیٹ پہ غیر مسلموں کو ہم دین کی دعوت دیں، اگر صلاحیت ہو تو دعوت دیں، اگر دین کی دعوت دینے کی خود تم میں صلاحیت نہ ہو تو فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ ان نے کوئی سوال کر لیا تم جواب نہ دے سکے، وہ اسلام سے بدزن ہو جائیں۔ بالکل انٹرنیٹ پہ دین کی دعوت دیں، لیکن پہلے خود تو دین سیکھیں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو، مجھے ایک دفعہ نیو یارک سے یا نیو جرسی سے، اب ہیں تو قریب قریب ایک ہی چیز ہے تقریباً، درمیان میں صرف ایک دریا ہے امریکہ میں، تو ایک نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مکی صاحب اللہ آپ کو جزا دے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں کافی عرصے سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شیعہ ہے، اس نے انٹرنیٹ پہ ہمارے ناک میں دم کر دیا۔ وہ روزانہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف اعتراضات شروع کر دیتا ہے، کبھی حضرت عمر کے خلاف، کبھی حضرت عثمان کے خلاف، کبھی حضرت معاویہ کے خلاف، کبھی مجموعی صحابہ کے خلاف۔ ہم پریشان تھے۔ اللہ آپ کو جزا دے گا کہ آپ کی خلفائے راشدین کی البم جو ہے وہ ہمیں کہیں سے مل گئی، اور وہ البم ہم نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب وہ جیسے اعتراض پہ بیٹھتا ہے، ہم وہی کیسے نکال کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 دن تو اس نے برداشت کیا، تیسرے دن اس نے انٹرنیٹ پہ آنا ہی چھوڑ دیا، بھاگ گیا۔ اس کو صحیح جواب مل گیا نا، بات ختم ہو گئی۔ آدمی کو جب تک طاقت نہ ہو نا جواب کی، پھر نہ چھیڑے۔ ہمارے تھے شیخ پیر محمد علی شاہ صاحب، پپلی راجن کے علاقے کے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف، لیکن غصہ بڑا تھا، برداشت نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ مناظرہ کر رہے تھے ایک شیعہ کے ساتھ، درمیان میں میز تھی، وہ ادھر تھا یہ ادھر تھے۔ اس بدبخت نے یعنی توہین کے طور پہ کہا کہ پیر صاحب سنی اور سور میں کیا فرق ہے، یعنی سور اور سنی میں کیا فرق ہے، اس میں بھی سین ہے، اس میں بھی سین ہے۔ تو بغیر سوچے سمجھے اتنا ہی فرق ہے بھائی، یعنی میں سنی ہوں تو سور ہے، اتنا ہی فرق ہے نا، پیمائش کر لو 2 میٹر 4 میٹر جو ہے، یہی فرق ہے۔ اور اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اگر آدمی جواب دینا نہ جانتا ہو پھر کیا کہتا، دلائل دیں گے آپ کے سنی بھائی، سنی کہاں سور کہاں، نعوذ باللہ۔ اس کا مقصد بھی توہین تھا، حضرت نے بھی وہی اس کے گلے میں ڈال دی۔ میں نے عمرے کے بعد اپنے سر کے مختلف حصوں سے کینچی کے ذریعے 12 کٹ لگا کے میرا بھائی 12 لگاؤ یا 100 لگاؤ، جتنے بال تھے، کیا چوتھا حصہ کٹ گیا پھر ٹھیک ہے، چوتھا حصہ نہیں کٹا تو ایسے وہ ٹک لگاتے جاؤ تو نہیں، پھر دم پڑ گئے۔ دم دینے کی گنجائش نہ ہو، چلے جاؤ اپنے ملک میں، اللہ پلہ پیسے دے تو کسی کو بھیج دو پیسے، دم کرا دو مکے میں۔ میری ماں کا چاچا سے جھگڑا ہو گیا زمین کے معاملے پر، زمین ایک ساتھ ملتی ہے، چاچا فوت ہو گیا، اب چاچا ماں کو خواب میں کہتے ہیں کہ زمین الگ کرو، زیادہ بارہ جو حق ہے وہ کرو، بس مجھے نہیں پتا کس کا حق ہے۔ حتیم میں نوافل پڑھنا بالکل جائز ہے، یہ تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہو حتیم میں پڑھنی، باقی ہجوم تو ہوگا نا میرے بھائی، انتظار کریں 10-15 منٹ انتظار کریں، ہجوم نکل جاتا ہے۔ باقی عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی، اس میں کوئی عورت فرض نماز میں ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو، اگر نفل میں وہ اپنی پڑھ رہی ہم اپنی پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ مقام ابراہیم کی جالی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے،
پر ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو چومنے پر بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کا حکم دیتے ہیں، خود تو آپ بیوی کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اچھا اگر پیر کو تم بیوی سمجھ کے چومتے ہو تو چومتے رہو، پھر میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بیوی سے جو میں اور فائدہ اٹھاتا ہوں وہ بھی تم پیر سے اٹھاتے ہو۔ اللہ کے شکر سے پھر مولوی صاحب کی خلق خشک ہو گئی، پھر نہیں آیا واپس۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی کا چومنا، بھئی بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو بلو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے۔ قبروں کا حق کہاں ہے؟ کسی صحابی نے اگر کوئی مائی کا لال جرت کر کے مجھے دکھا دے کہ میرے مدنی سرکار کی وفات کے بعد کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا۔ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بی بی عائشہ ہمیشہ وہاں رہتی تھی، کیا کبھی بی بی عائشہ نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا؟ تو ایسے مسئلے خود نہ گھڑے کرو کہ جی اگر ہم دے دیتے ہیں تو بندہ بیوی کو بھی، یہ کوئی بات ہے؟ بات کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے آدمی کو۔ جنازہ ہوتا ہے، میت باہر رکھی ہوتی ہے، امام باہر ہوتا ہے، بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ 15 دن کا عمر ہے تو نماز قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہوں گے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھو تو قصر پڑھیں گے۔ ہمارے نام نہاد اسلامی ملک جو ہیں، اسلامی میرا بھائی جب تک اسلام نافذ نہ ہو وہ نام کی اسلامی حکومت ہے۔ اگر نماز جنازے کی دوسری تکبیر میں ملے تو جب امام سلام پھرے جلدی سے کہہ دے اللہ اکبر السلام علیکم، تکبیریں پوری کر لیں۔ عید کی دوسری نماز جماعت کی دوسری رکعت میں ملے، بعد میں پہلی رکعت تکبیروں کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کوئی ضروری نہیں۔ نفلی عبادت اپنے والدین کو یہ دادے بخش سکتے ہیں، کٹھی نہیں، ایک کے لیے ایک کرو۔ بہرحال جہاد تو برحق ہے اور جہاد قیامت تک رہے گا، اور مسلمان نے جب سے جہاد چھوڑا ہے اسی وقت سے ذلیل ہو گئے۔ لیکن جہاد کے شرائط ہیں، یہ نہیں ہے کہ خود ہر بندہ کھڑے ہو کے جہاد شروع کر دے، وہ تو فساد ہوگا۔ ڈیم بنانے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ بے نمازی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گناہ گار ہے کہ زکوٰۃ میں کسی غریب لڑکی کی جہیز کا سامان خرید کے دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ قضاء عمری کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد نفل نہ پڑھو، قضاء عمری پڑھتے رہو۔ اگر کسی کو یعنی حاجت محسوس ہو تو اس کو روک کے نماز نہ پڑھے، چلا جائے پورا کر کے وضو کر کے بعد میں نماز پڑھے۔ عمرہ کرنے والے پر حج فرض نہیں ہوتا، کھانسی کے فرض و ماسک پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے نماز، اگر پہلے وضو کیا تھا تو پھر غسل کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر پہلے وضو کی نیت نہیں کی تھی تو وضو نہیں ہوگا، غسل کے بعد بھی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جس آدمی کو ہم زکوٰۃ دیں اس کو بتانا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہے؟ دینی مدرسے کے طلباء کو جا کے دیں، غریبوں کو۔
ایک بچہ اس نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، کہیں سے اپنے بال کٹوائے ہیں، بچے پر اگر وہ بچہ ہے تو اس پہ کوئی دم شم نہیں، یہ لکھنا تھا نا بچے کی عمر کتنا ہے۔ بعض لوگ تو بوڑھے بھی ہو جائیں تو ماں باپ کہتے ہیں بچہ ہے جی میرا، وہ باپ سے بڑا لگتا ہے، کہتے ہیں میرا بچہ ہے۔ ایک آدمی عمرہ کیا، تھکاوٹ کی وجہ سے احرام نہیں اتارا، سو گیا، ٹھیک ہے، صبح اٹھ کے وہ کپڑے بدل، کوئی حرج نہیں۔ طواف میں یا نماز میں یا مسجد میں برے خیالات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں نا، خود تو نہیں لے کے آتے ہو نا، کوئی حرج نہیں۔ تراویح ہو رہی ہو، افضل یہی ہے کہ تراویح پڑھو جو سنت مؤکدہ ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ چپل آگے سے بند ہو، پیچھے سے ٹخنے کھلے ہوں، ہاں ہو جاتی ہے، عمرہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں تکلیف ہو تو استعمال شدہ جوتا دھو کے حرم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زندوں کے لیے بھی طواف اپنے لیے کر کے ان کو ثواب بخشو۔ رمضان میں درس جو ہے انشاءاللہ صبح کو ہوگا، صبح کی نماز کے بعد، لیکن وہ عربی میں ہوگا، اردو میں نہیں ہوگا۔ اردو میں ہو نہیں سکتا چونکہ افطار کا وقت ہوتا ہے، پھر تراویح کا وقت ہوتا ہے، کب درس ہو؟ اگر کسی نے اپنی ساس سے نعوذ باللہ بدفعلی کی، بیوی حرام ہو گئی، بند جوتے پہن کے عمرہ کیا، مجبوری تھی تو کوئی حرج نہیں، ورنہ صدقہ کر دو۔ عمرہ کے لیے آئے، طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، عمرہ نہیں ہوا، دم ادا کرو۔ آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ دعائے قنوت یاد نہیں، جو یاد ہے وہی پڑھتے رہو۔ زمزم کے پانی سے چائے بن سکتی ہے۔ میری والدہ 15 سال سے نہیں چل سکتی، اللہ شفا دے۔ میری طلاق یافتہ بہن ہے، اللہ اس کے مشکلات حل کرے اور اچھا کوئی رشتہ عطا کر دے۔ حاملہ زوجہ کے لیے اللہ اس کو بآسانی ولادت ہو اور اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ کہتے تھی عورت سے آدمی کو انتہائی محبت ہو، عورت کوئی فرمائش کرے تو پوری کرنی چاہیے، تو اسی میں تیری محبت کا پتہ لگے گا نا۔ امتحان تو یہی ہے، پورا کرو گے تو محبت ہے، ورنہ مذاق بنایا ہوا ہے تم نے، ڈرامہ کر رہے ہو۔ فرمائش پوری کرو تو پتہ لگے نا کہ عورت کتنے سیر ملتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں عورتوں مسجد میں نماز کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حضور کی بیویاں نہیں پڑھتی تھی مسجد میں۔ مفتی ضیاء الرحمن صاحب اسلام کہہ رہے تھے، بڑی مہربانی، کہتے ہیں میری شادی کی دعا کریں، اللہ کریں ان کی شادی جلدی ہو جائے۔ نفلی عمرہ طواف کسی امام کے نزدیک، سب کے نزدیک طواف بھی جائز ہے، عمرہ بھی جائز ہے۔ طواف تلاوت قرآن کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، جواب بھی دیتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں نماز پڑھے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ 1000 کا ثواب ملے گا، چونکہ جماعت تو وہی ہے۔ حیض والی عورت جو ہے وہ روزے دار کا کھانا بنا سکتی ہے، کیوں؟ روزے دار کو کھانے بنانے میں حیض کو کیا تکلیف ہے؟ حیض ہاتھوں میں تو نہیں ہوتا، بالکل بنائے۔ عصر کے بعد نماز نہیں، بھول کے پڑھ لی، کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھو۔ کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اگر محبت نہیں ہے، عورت کو یقین کرانا کہ محبت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، عورت کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں عورت کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک کہتے ہیں عورت کے ساتھ، اور ایک دشمن کے ساتھ جہاد میں،
کہ لڑائی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اوپ دیکھو پیچھے کون آیا، ادھر دیکھو تلوار مار دی۔ حالانکہ جھوٹ ہے، پیچھے تو کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جھوٹ بھی جائز ہے۔ اور ایک وہ جھوٹ جو دو بھائیوں کو صلح میں استعمال کیا جائے، دو بھائیوں کو جھگڑا ہے، وہ جائے گا یار تمہارا بھائی تو بڑی تعریفیں کرتا ہے تمہاری، پتہ نہیں تم کیوں ناراض ہو، اس کو کہے یار وہ تمہارے لیے روتا ہے اور تم ناراض ہو، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، دروغ مصلحت آمیز یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کو بیوی نے کہا کہ میرے لیے آپ جا رہے ہیں تو فرینچ چینگل کا سوٹ لے کے آنا، اب وہ مہنگا ہوتا ہے، اس کے بعد اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ واپس جب گیا تو نے کہا کیا ہوا، نے کہا میں نے سارے مکہ ڈھونڈ نکالا، مجھے وہ سوٹ ملا ہی نہیں۔ جھوٹ بولا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، تاکہ گھر آباد رہے۔ عمرہ نہ فرض ہے، عمرہ سنت ہے۔ کتنی سنت ہے؟ اتنی بڑی سنت ہے۔ جب حضور نے عمرہ کیا ہے تم کیوں اتنی پوچھ رہے ہو، میٹر لگا کے پیمائش کرو گے؟ جب قرآن نے کہا اتموا الحج والعمرۃ للہ، کہتے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں لیٹرین کا رخ کموڈ کعبے کی طرف کوئی آدمی اندر ہے نا، باہر ناجائز ہے۔ مدینہ پاک میں جب جائیں تو زیادہ سے زیادہ روزانہ ایک دفعہ جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں، باقی دور بیٹھ کے ضرور شریف پڑھتے رہیں۔ عورتیں اگر اپنے کمرے میں نماز پڑھیں زیادہ ثواب ہے، لیکن چند دنوں کے لیے آتی ہیں، ان کو حرم سے روکیں بھی نہیں۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، انگوٹھی میں نگ جتنا جو چاہو پہن لو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دینی کارنامے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، پوری دنیا میں ان کی جماعت دعوت تبلیغ موجود ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو اس کے کزن کے موبائل سے میسج کرتا ہے کہ میں نے آپ کی کزن کو طلاق دی ہے، طلاق ہو گئی، کسی کے میسج سے کرے۔ قرآن میں اب نماز پڑھتا ہوں تو دوسروں کو بد دعا دینے والے وسوسے آتے ہیں، نہ کیا کریں، بعد میں لا حول پڑھا کریں۔ جدے جانے سے احرام ضروری نہیں ہے۔ مجھے دوسری شادی کرنے پہلی بیوی نہیں کرنے دیتی، تو جب پہلی بیوی سے ڈرتے ہو دوسری کرو گے نہیں، ارادہ ہی چھوڑ دو۔ بیوی کیوں اجازت دے کہ شادی کرو؟ رمضان المبارک کی پہلی رات سورۃ الفتح پڑھ کے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ کسی بزرگ کا تجربہ ہو تو پتہ نہیں، شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ اللہ ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کہتے کہ جی امام بخاری اور دوسرے محدثین کی قبریں پکی بنی، انہوں نے تو نہیں بنائی نا، وہ تو بیچارے پریشانیوں کے عالم میں، یعنی امام بخاری تو اتنے پریشان تھے کہ حاکم وقت نے ان کو تنگ کر دیا تھا کہ مجبوراً انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے موت دے دو، تیری زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، تو خلطنک میں فوت ہو گئے۔ تو قبر کیسے بنائی تھی؟ یہ بعد میں تو لوگ بناتے رہتے ہیں نا، جیسے تم پیروں کی قبروں پہ روزے بنا رہے ہو، پیر کہہ گئے کہ بناؤ۔ اعتکاف میں وضو کی نیت مسواک کی نیت سے چلا گیا، مسواک کرنے کے لیے باہر نہ جائے، حرم میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ ساری اور افطاری کے لیے بھی باہر نہ جائیں، حرم میں ساری بھی آ جائے گی، افطاری بھی آ جائے گی۔ اگر ساری لانے کے لیے گھر جائیں، اعتکاف گیا انشاءاللہ چھٹی ہوگی اعتکاف کو۔ اگر سرکاری ملازم ہے، اعتکاف میں ہے، کوئی ایمرجنسی ٹیلی فون آ جائے سن سکتا ہے،
کوئی معتکف ایسے استراحاً غسل کے لیے گیا، اعتکاف ختم ہو جائے گا، غسل کے لیے نہیں جانا چاہیے اس کو۔ رمضان کا اعتکاف جو ہے سنت ہے۔ مسجد کا محراب گویا کہ باہر ہوتا ہے، اس میں معتکف نہ بیٹھیں۔ کسی نے ویسے معتکف کو دھکا دیا، مسجد کی حد سے باہر نکلا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ چودھری افضل مولانا ضروری وفات پا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پتہ نہیں کون چودھری افضل، بہرحال جو بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ والد کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، دوائیوں سے ٹھیک جو زمزم پلا کے دعا کریں۔ وضو کے بعد یا نماز کے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور انڈر ویئر رکھیں۔ اذان کے دوران کھانا کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ مدینے سے بغیر احرام کے آ گئے، اگلے دن مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ میری بہن کی اولاد نہیں، اللہ سب لا اولادوں کو صاحب اولاد کرے۔ عورت مدینے سے واپس آئے اور ٹائم بھی نہ ہو، پھر احرام نہ باندھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، فوراً طواف چھوڑ دے، جا کے وضو کرے پھر شروع کرے۔ بہرحال جو بھی کہتے ہیں دیوبندی بدعت کرتے ہیں فلاں کا، اللہ ہدایت دے۔ میں پچھلے سال کا ایک روزہ نہیں رکھ سکا تو ابھی ادا کرو نا، ابھی رکھ لو قضا۔ کہتے ہیں کہ یہاں حرم میں ہیں، سب علماء دس دیتے ہیں، لیکن بدعتی کو دس دینے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ کسی باطل فرقے کو اجازت ہوتی۔ دیدار مصطفیٰ کے لیے درود زیادہ پڑھیں۔ 25 تاریخ کو ماواری آئی، 27 کو نہیں تھا، 29 کو میں نے احرام پہن لیا، پھر مجھے محسوس ہوا عمرہ نہیں کیا، احرام پہنا، بارہ گھر بیٹھی رہیں، جب تسلی ہو جائے کہ آپ پاک ہو گئی ہیں اور آپ کی عادت جو ہے حیض کی وہ گزر گئی ہے، تسلی کر کے پھر غسل کر کے پھر عمرہ کریں۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کو کوئی پیسے دے کے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں سعودی عرب 20 سال سب کمائی گھر ماں باپ بھابھیوں کو خرچ کر دی، چھوٹے بھائی کو 6-7 سال تک سعودی عرب ہو گئے، خرچہ کیا، اب وہ مجھے 20 لاکھ مانگ رہا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کس بات کی 20 لاکھ مانگ رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے 20 سال ایک ایسا جھوٹ بولا، ایک عورت پہ تہمت لگا دی، اب مجھے اس بات کے احساس، توبہ کرو، بس اللہ کے آگے توبہ کرو۔ میری امی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ میری بھانجی کو پیدائشی زخم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ابو عمرے پہ ساتھ آ رہے تھے، اب طبیعت خراب ہو گئی، نہیں آگے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رشتہ دار یا والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ طواف سب کر سکتے ہو۔ میری والدہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، ان کا فدیہ ادا کرو۔ ہر روز کا ایک مسکین کا کھانا، خود اندازہ لگا لو کہ ایک آدمی کے 2 وقت کے کھانے کے کتنے پیسے ہیں، مثلا 10 ریال ہیں تو 300 ریال دینا ہوگا۔ ٹانگ میں درد ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کیا، اللہ سے دعا کو اللہ شفا دے، باقی ڈاکٹر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی مدینے میں مریم بوٹی بکتی ہے، وہ لے جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا نہ مریم بوٹی کا نہ شریم بوٹی کا۔ حاملہ عورت کے لیے اگر روزہ نقصان دیتا ہے تو نہ رکھیں، بعد میں قضا کریں۔ ہر دفعہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا بھی کریں۔ اور ایک آیت مبارک ہے قرآن میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پوری آیت لکھ کے اپنے پاس رکھیں۔
سورۃ کہف کی بات ہو رہی ہے کل سے. تو آپ نے کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ حرم میں پڑھا ہے. فیملی پلاننگ ناجائز ہے. حیض کی حالت میں عورت اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتی ہے. اللہم ارحم امت محمد. تم لکھا غلط ہے، کلمے تو ٹھیک ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عورت نے حیض کے بعد غسل نہیں کیا تو کیا مرد اس سے ہم بستری کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتا، ناجائز ہے. حتیٰ تطہرنا، جب تک کہ وہ پاک ہو جائے. یہ صبر کیا کرو، عورت کو غسل کرنے دو. نعوذ باللہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے پھر جس کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں. اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے کوئی حکمت ہے. دیکھو نا، اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، آج خود کافر انگریز بھی کہتا ہے کہ اچھا ہے، اسلام کی بات ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں منع کی یسألونک عن المحیض قل هو اذى. حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی مل سے کہہ دو کہ حیض تو اذى ہے. فلا تقربوهن حتى يطهرن، اس کے قریب یا جماع نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جائے، ورنہ ایڈز پیدا ہوتی ہے یا سوزاک ہوتی ہے یا عطشک پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں جی پاکستان میں جنازہ پڑھنے کے لیے عورتوں کا ہے تو عورتوں کا جنازہ پڑھنا ضروری بھی نہیں. یہاں بھی وہ نماز پڑھنے آتی ہیں، جنازہ پڑھنے تو نہیں آتی. وہ تو حرم میں موجود ہیں تو پڑھ لیتی ہیں. عصر کے بعد طواف کیا، اس کے واجب جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں. داماد دبئی میں ہوتا ہے، بیٹی کا دل سسرال میں نہیں لگتا تو داماد کو کہیں کہ اپنی بیوی کو لے جائے. اگر صفا مروہ کے بعد چند متفرق بال کاٹے دم پڑ گئی، روزہ ٹوٹ جائے پھر روزہ قضا کرنا پڑے گا. دوسری شادی کرتے وقت گواہوں کی موجودگی میں لکھ دیا تھا کہ دوسری بیوی کو بزنس اور جائیداد میں ہی کچھ نہیں دوں گا. شوہر مر گیا، اس کا سب حصہ اس کو ملے گا. یہ کیا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے؟ تم کون ہو معلوم کرنے والے؟ میری بیٹی 2.5 سال کی ہے، بول نہیں پاتی، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم پلاؤ. زمزم کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، سنت نہیں. اگر تعویذ قرآن و حدیث میں ہے تو وہ جائز ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. میرے بینک میں پیسے ہیں، جمع ہیں، سود والا جو ہے وہ لے لیں ان سے، لیکن سود زکوٰۃ میں نہیں دیا جاتا، سود تو حرام ہے، ویسے غریبوں کو دے دیں. اگر ایک آدمی نے مدینے سے عمرہ کیا لیکن اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا، جائز ہے. میری بہن 63 سال بیمار تھی، مدینے سے احرام اتار رکھا ہے، ناخن بھی کاٹے، دم اگر نیت کر کے آئی تھی پھر ناخن کاٹے ہیں تو دم ہے. اگر ایک آدمی غسل خانے میں حمام میں نہا رہا ہے، کوئی آدمی اس سے بات پوچھے جواب دے سکتا، ضروری بات کا جواب دے سکتا. حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہ ہو نماز میں. میری بہن کو ذہنی ٹینشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہم پہلی دفعہ عمرے پہ آئے ہیں، خانہ کعبہ کی دیوار پہ 3 مینار، وہاں سے میناروں سے تو نیت نہیں ہوتی، حجر اسود سے نیت ہوتی ہے. وہ تو پھر آپ کو عمرہ بھی نہیں ہوا، دوبارہ طواف کریں.
عورت بھی سارے بال پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو بالوں کی وہاں ایک پور کے برابر کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ خوشبودار پڑیا مختلف کھاری ہے، پتہ نہیں کیا خوشبودار پڑیا، اگر وہ خوشبو بنی ہوئی تھی پھر دم پڑ جاتی ہے۔ عمرہ فاسد ہو جائے دوبارہ عمرہ کریں۔ حرم شریف میں تہجد پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ تہجد آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، طواف تو ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ مسائل میں بادشاہ نے تنگ کیا امام بخاری کو، اسی طرح امام حنبل کو کوڑے مارے گئے خلق قرآن کے مسئلے پر، امام ابو حنیفہ جیل پہ گئے، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیل پہ، تو علماء حق کو تو یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ میری بیوی نے مدینے سے عمرے کی نیت کی تھی، حیض آ گیا، مکہ آ کے پھر طائف جا کے دوبارہ احرام کی ضرورت ہی نہیں تھی، جب پاک ہوتی عمرہ کر بارہ اس نے دوبارہ باندھ کے کیا تو عمرہ تو ہو گیا نا۔ لاڑکانے میں بچوں کو ایڈز کی بیماری ہو رہی ہے، اللہ پاک پوری دنیا سے، عالم اسلام سے، پاکستان سے، سندھ سے، ہر جگہ سے ایڈز کی لعنت کو دور فرمائیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ میرا پوتا دل کی بیماری میں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم انکا عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کے لوگ ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود، ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کا صیام و قیام نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اللہم بارک لنا ما تبقیت من شعبان، بلغنا رمضان، مرزقنا قیام رمضان و صیام رمضان ایمانا و احتسابا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ میں ہیں، برما میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔